عمران خان اور ان کی تیسری بیوی بشرا بی بی کو جس القادر ٹرسٹ نامی یونیورسٹی کے اسکینڈل میں ممکنہ طور پر قید کی سزا کا سامنا ہے، وہ پچھلے 4 برس میں صرف 200 طلبہ کو داخلہ دینے میں کامیاب ہو سکی، حالانکہ اس کا اصل ٹارگٹ 1 سال میں 1000 سے زائد طلبہ کو داخلہ دینے کا تھا۔ یاد رہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف نیب میں القادر یونیورسٹی اسکینڈل کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے، اس میں الزام ہے کہ انہوں نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی یا NCA سے واپس لائے گئے 190 ملین پاؤنڈ کے بدلے میں بحریہ ٹاؤن لمیٹڈ سے کروڑوں روپے کے عطیات اور 458 کنال اراضی حاصل کی۔ اس کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو اختیارات کے ناجائز استعمال اور مالی بے ضابطگیوں کے الزامات کا سامنا ہے۔ خیال رہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں شروع کی گئی القادر یونیورسٹی روحانی اور مذہبی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے قائم کی گئی تھی، لیکن حال یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی ابھی تک پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن سے بھی منظور نہیں ہو پائی۔ ابھی تک القادر یونیورسٹی سالانہ بنیادوں پر سرکار سے الحاق سرٹیفکیٹ لے کر چل رہی ہے، حالانکہ اس کے ابتدائی اشتہارات میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ سرکاری طور پر منظور شدہ یونیورسٹی ہے جس کے پاس الحاق کا سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے۔ القادر یونیورسٹی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد امجد رحمان نے تصدیق کی ہے کہ ان کی یونیورسٹی ابھی تک پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن سے تسلیم شدہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب القادر یونیورسٹی کا اسٹیٹس القادر کالج کا ہے، کیونکہ اسے صوبائی ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ڈگری لینے کی اجازت نہیں ملی۔ پہلے سال میں صرف 41 اور دوسرے سال میں صرف 60 طلبہ کے داخلے کے حوالے سے سوال پر ڈاکٹر امجد نے بتایا کہ الحاق کے مسائل کی وجہ سے طلبہ تھوڑی تعداد میں داخلہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سال 2021 سے 2025 تک القادر ٹرسٹ کل 200 طلبہ کو داخلہ دے چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے داخلے کے معیار کافی سخت ہیں، جس میں طلبہ کے لیے داخلہ امتحان اور انٹرویو دونوں پاس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم تسلیم شدگی کے کچھ ضوابطی چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ القادر یونیورسٹی کی پنجاب ہائر ایجوکیشن سے منظوری نہ ہونے نے اس کی ساکھ کو خراب کیا ہے۔ جب تدریسی عملے کی تعداد کے بارے میں پوچھا گیا تو ڈاکٹر امجد نے کہا کہ القادر کالج میں اس وقت 12 باقاعدہ فیکلٹی ممبران ہیں، جن میں 7 PhD ہولڈرز اور 5 ماسٹرز ڈگری کے حامل ہیں۔ مہمان فیکلٹی کے اضافے کے ساتھ تدریسی عملے کی کل تعداد 80 ہو جاتی ہے۔ فیس کے ڈھانچے بارے ایک سوال پر القادر کالج کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے کہا کہ ہم اپنے 95% طلبہ کو اسکالرشپس فراہم کرتے ہیں تاکہ ان کا ادارہ مستحق امیدواروں کے لیے قابل رسائی بن سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم طلبہ کو مفت کھانا بھی فراہم کرتے ہیں، جس سے 50 طلبہ مستفید ہوتے ہیں اور اس پر 5 لاکھ روپے ماہانہ کی لاگت آتی ہے، جو مقامی عطیہ دہندگان سے فنڈ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 95% طلبہ کالج کے ہاسٹل میں رہتے ہیں، جن میں تمام صوبوں کے طلبہ شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 2021 میں 23 طلبہ میں سے 16 خواتین اور 7 مرد تھے، جو کہ 2025 میں گریجویٹ ہو گئے۔ سال 2024 میں 100 طلبہ کو داخلہ دیا گیا، جن میں سے 70 طلبہ نے مینجمنٹ سائنسز کا انتخاب کیا اور 30 نے BS اسلامی تعلیمات میں داخلہ لیا۔ زیادہ تر طلبہ مینجمنٹ اسٹڈیز کو اسلامی تعلیمات پر ترجیح دیتے ہیں۔ القادر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے بتایا کہ کالج کا سالانہ خرچ تقریباً 7 ملین روپے ہے۔ انہوں نے حکومت کے محکموں کی جانب سے ٹرسٹ کی خیرات کی حیثیت کی منظوری سے متعلق چیلنجز پر بھی روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود ہم انفرادی عطیہ دہندگان پر انحصار کرتے ہیں، جو طلبہ کی ضرورت کے مطابق فنڈ فراہم کرتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔